کہندے آ عیسائی جھوٹے آ، عیسائی کہندے آ یہودی جھوٹے آ، او دوویں ہی سچے نے، کیونکہ عیسائی بھی جھوٹے یہودی بھی جھوٹے۔ جی قبلہ یہودی بھی جھوٹے تے عیسائی بھی، عیسائی یہودیاں نو جھوٹا کہندے آ تے یہودی عیسائیاں نو کہندے آ تساں بھی جھوٹے، وہ کہندے آ تساں جھوٹے، قرآن کہندے آ دوویں جھوٹے تے کیا میں سچ مننا، قرآن کہندے آ دوویں جھوٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار بھائی تو ایک بار بیٹھ جانا پھر بات چوکلا۔ چوتھی گل، کھلے آ جا۔ چوتھی گل، بغیر وضو تو صلاۃ پڑھدا رہنا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، میں اس گل نو روک کے عرض کرنا، ایک حبشی غلام چوری کر لیا، جو چوری کیتی اللہ اکبر حضرت علی پاک دی عدالت وچ لے کے آئے۔ چوری اگر 10 درہم اپنے اللہ اکبر 10 ماہ سے چاندی دے نالوں زیادہ ہوئے، یعنی ایک تولہ ہوئے، اللہ اکبر زیادہ چوری ہوئے، جدی قیمت تقریباً 3000 بندی ہوئے۔ اگر تھوڑی قیمت والا کوئی چیز اگر چوری کر لے ہاتھ نہیں کٹیا جانا، اگر 3000 تو زیادہ چوری کر لے او دا شریعت کہندی آج کٹ دیو، چوری ثابت بھی ہو گئی، اقرار بھی کر لیا کہ میں کیتی اور 3000 تو زیادہ کیتی۔ جناب علی پاک نے فرمایا ادا ہاتھ کٹ دیو۔ جدو ہاتھ کٹیا گیا حبشی غلام او ہاتھ اپنے ہاتھ دے وچ دوجات پکڑ کے جڑا کٹیا ہے لے کے بازار جاندا پیا ہے، بازار دے اندر چلتے چلیا جاندا ہے، نالے کہندا ہے علی تیری خیر ہوے، تہاڈی بھی خیر ہوے، علی تیری خیر ہوے، علی تیری خیر ہوے۔ حضرت سلمان فارسی ملے او میرے نبی دے غلام نے، جدے بارے دے اندر میرے نبی نے فرمایا مکے والے بھی کہندے سن سلمان ساڈا ہوئے، مدینے والے بھی کہندے سن سلمان ساڈا ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا او مکے والے ہو سلمان تہاڈا نہیں آ، او مدینے والے ہو سلمان تہاڈا نہیں آ، سلمان میں مصطفیٰ دا جے، سلمان میں مصطفیٰ دا جے۔ عزیزان محترم غور کرنی حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کی ہویا ہے کہ علی پاک نے میرا ہاتھ کٹ دیتا ہے، کہ علی پاک نے ہاتھ بھی کٹیا ہے، نالے کہندا جانا ہے علی تیری خیر ہوئے، علی تیری خیر ہوئے۔ وہ جڑا ہاتھ کٹن والا ہوندا ہے وہ دی خیر نہیں منگی جاندی آ، وہ جڑا مارن والا ہوئے خیر نہیں منگی جاندی آ، تو خیر منگی جانا ہے، خیر منگی جانا ہے۔ انہیں بازو تو پکڑیا حضرت سلمان فارسی نے جناب علی دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا، جب حضرت علی دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا آکے کہندیا جناب علی جڑا بندہ ہے تسی دا ہاتھ کٹیا ہے، ایک کہندا ہے علی دی خیر ہوے، علی وسدا رہے، علی تیرے بچیاں دی خیر ہوے۔ اللہ اکبر دعا منگدا جاندا ہے، مینوں سمجھ نہیں آئی تسی تے ہاتھ کٹیا ہے، اے پھر بھی کہندا ہے علی تیری خیر ہوے، علی تیری خیر ہوے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم جناب علی پاک نے فرمایا او ہاتھ کٹان والے ہاتھ کٹن تو بعد بھی میریاں خیرہ منگنا ہے، گل کیا عرض کیتی علی میں تیرے تے راضی ہاں، اے دنیا دی تکلیف دے کے اے جو کچھ دنیا دا ایسی دنیا تے بدلہ دے دیتا دے، دنیا تے سزا دیتی دے دے، سزا تساں دے کے میری آخرت دی تکلیف نو دور کر چھڑے آئے، میری آخرت دی تکلیف نو دور کیتا دے۔ اگر میرا ہاتھ تسی نہ کٹ دے اس چوری دی پتہ رب میں نو کتنی بڑی آخرت دے اندر سزا دیندہ، میں تائیوں دعاواں منگدا جاندہ سا علی وسدا رہے، علی تیری خیر ہوئے۔ فرمایا علی پاک نے انہیں انجنا جا اوہ علی دی خیر منگن والے اے تو تے پکانے نہیں جاندے، تو تے خیر منگن والا ہے، تو تے خیر کہن والا ہے، آجا۔ حضرت علی پاک نے اپنی چادر اوپر پائیا، فرمایا ہاتھ نال لا، ہاتھ جب نال لایا ہے، فرمایا ہون انج ہاتھ کٹے نال نہ جا، وہ ساڑا وہ گھرانا ہے، اسا دشمنہ نو بھی خالی نہیں موڑ دے، اسا دشمنہ نو بھی خالی، اسا دشمنہ نو بھی خالی نہیں موڑ دے۔ تے پھر میں کیوں نہ کما غالب شیر، اوہ غالب شیر علی اللہ، غالب شیر علی اللہ دا تے ویر ہے پاک اور نبی دا۔ اے رومی کشمیر میاں محمد بخش
بخش صاحب آپ کی روح تڑپیا آپ نے فرمایا ہے کہ ویر ہے پاک نبی دا گنتی وچ نہیں آ سکتا جے اوے رتبہ مولا محبت نال بیٹھے ہو کے چلیے چلو چلو ٹھیک ہے ایک بار پھر دس کے سبحان اللہ کیا سبحان اللہ نہ کہ بنا ویکھو نال دا او دا ہاتھ چک کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا گنتی وچ نہیں آ سکدا رتبہ مولا ہن اگلی گل کراں حضرت ابو طالب دے 4 بیٹے نے حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے چاریں تو سب تو چھوٹے علی نے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے تے سب تو چھوٹی حضرت فاطمہ نہیں سبحان اللہ پھر کے گل لگے جائے حضور جدوں حضرت ابو طالب نے کیا نا بھی اولاد زیادہ ہے تے میرے بھائی تے سارے ذرا ونڈ کے ایک اولاد ونڈی جائے گی تے ذرا پرش انہاں دی صحیح معنی دے اندر ہو جائے گی اللہ اکبر جدوں ایک گل کیتی نا سارے منگدے گئے تو حضور نے فرمایا مینوں علی دے دیو حضور نے کی فرمایا مینوں علی دے دیو محبت نال بیٹھو کیونکہ کہ میں میلاد ول جانا ہے حضور نے فرمایا مینوں علی دے دیو ہن تساں غور کرنیاں حضور دا جدو بچپن ایسی تے علی دا بیڑا سی کل بڑی وڈی کرن لگے ہیں حضور دا بچپن ہے تے بیڑا علی دا ہے تے علی دا بچپن ہے تے بیڑا مصطفیٰ دا ہے حضور دا بچپن ہے تے پالن والی حضرت فاطمہ بنت اسد تے حضرت ابو طالب بیڑا علی دا ہے تے جدو حضرت علی دا بچپن آیا ہے تے بیڑا مصطفیٰ دا ہے بیڑا ایک اللہ دا محبوب ہے ایک اللہ دا شیر ہے یہ کعبہ فتح ہو جائے نا تے پھر صاف بھی دوما کو لندہ ہے ایک نہیں کردہ نہیں پہنچے ہو جیڑے پہنچے ہو سبحان اللہ علی دا گھر نبی اللہ دا گھر صاف کرن والے علی تے نبی نے بتاں نو کڈن والے علی نے کعبے دے وچ آن والے علی نے کعبے نو صاف کران دے اندر علی دا ہتھ تھا میرے نبی نے فرمایا کہ علی دی محبت چہرے دے اوپر اللہ اکبر چہرے نو کھلا دیتی ہے بغض علی چہرے نو بگاڑ دیتی انہاں دے چہرے بگڑے ہوندے نے جڑے بغض رکھتے نے علی پاک دا تے انہاں دے چہرے کھلے ہوندے نے روشن ہوندے نے جڑے محبت علی رکھدے آ تو میں عرض کرے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چوتھا سوال پہنچ جانا ہے او چوتھے سوال تے جانا ہے کہ علی پاک نے فرمایا حضرت خزیمہ بن یمان نے کیا بغیر وضو تو صلاۃ پڑھنا میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو پانی نہ ہوئے اگر وضو نہ ہوئے کولی کر لو میری ذات تے درود پڑھ دے رہا کرو جنہی انہوں نے پنجویں گل کیتی ہے ذرا محبت نال بہنا ہے جناب علی پاک نے فرمایا حضرت عمر سن ذرا اور دے نال اے حضرت خزیمہ بن یمان نے جنہی پنجویں گل کیتی ہے جڑا کچھ میرے کل زمین تے او عرش تے رب کول بھی نہیں دسو کیڑی چیز جناب علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد جناب علی پاک نے فرمایا رب کہتا ہے میری اولاد بھی کوئی نہیں میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں خزیمہ بن یمان نے کیا ہے عرش کے رب دا ماں بھی نہیں رب دا باپ بھی نہیں میری ماں بھی میرا باپ بھی میری اولاد بھی میری اولاد بھی میری اولاد بھی ماں باپ بھی تے پھر میں کیوں نہ کہاں علی دے ذکر کے اندر آن والے ہو میری طرف مصطفیٰ کا سلام آیا میری زبان پر جب علی کا نام میری زبان پر جب علی کا نام آیا میری زبان پر علی کا نام آیا مصطفیٰ کا میری طرف
میری زبان پر علی کا نام آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی پاک کا ذکر سنن والے ہو کیونکہ 13 رجب المرجب جناب علی المرتضی شیر خدا تشریف لے کے آئے اس دنیا دی اوپر. او سلطان نے ولیاں دے امام نے ولیاں دے میرے آقا نبیاں دے امام نے علی ولیاں دے امام نے. عزیزان محترم غور کرنی آ اے 13 رجب دا دن بڑا عظیم آ. اس مہینے دی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دن علیہ آپ دا 6 تاریخ نو عرس پاک منایا جاندا ہے. حضرت اپنے خواجہ معین الدین او نے ایک بچہ چھوٹا جے آئے روندا پیا کہندا میں یتیم ہاں میرا کوئی نہیں آ ماں نہیں آ باپ نہیں آ. حضرت خواجہ معین الدین نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے. آپ دی عمر بھی تھوڑی آ. گھر لے کے آئے نے اپنا لباس پہنایا ہے اپنا لباس پوا کے کھانا کھلا کے فرمایا پریشان نہ ہو جدا کوئی نہیں معین الدین میں آ. غیب تو آواز آئی انت الغریب معین الدین تو غریباں دی امداد کرن والا. معین الدین دا ذکر بھی آ گیا جے. جناب علی پاک دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دے طواف پہ کردیاں نے. چوتھا چکر میرے نبی پاک بھی نال آ میرے آقا اگے آ. حضرت فاطمہ بنت اسد پیچھے آ. آپ رک گئی نے. میرے نبی نے فرمایا اماں کی ہویا ہے؟ عرض کیتی سونے آ مینوں تکلیف شروع ہو گئی آ. آپ نے فرمایا اماں چکر تے پورے کر لو. عرض کیتی چکر نہیں پورے ہوندے. فرمایا اماں گھر چلے چلو. کیا گھر بھی نہیں جا سکتی تکلیف زیادہ ہو گئی آ. مینوں لگتا ہے کہ آن والے مہمان دی آمد دا وقت ہو گیا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاموش کھڑے نے. آپ عرض کرتی ہیں گھر بھی نہیں جا سکتی چکر بھی پورے نہیں کر سکتی. غیب تو آواز آئی آ نہ دیوار کعبہ شک ہوئی آ اے فاطمہ اپنے گھر نہیں جا سکتی میرے گھر. سبحان اللہ ٹلیا منزل دورا ٹائم تھوڑا تسی سستو. میں چاہنا کہ اگے جائیے کچھ اور تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گلنا تھوڑے جڑا ہے دل دے جڑا ہے سماعت دے میں گزار کرن. جناب حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلیاں گئیاں. جناب علی المرتضی شیر خدا دی ولادت ہوئی آ. عزیزانی محترم اور کرنی آ جناب علی پاک دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی آ. جناب علی پاک نے انی دیر تک اکھاں نہیں کھولیاں جنی دیر تک مصطفیٰ دے چہرے تے نظر نہیں پیا. جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے نظر جنی تک نہیں پیا. حضرت علی نے اکھاں نہیں کھولیاں. جناب علی پاک نے اکھاں ادوں کھولیاں نے جدوں میرے آقا نے گودی وچ لے آئے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف آپ کا مقام پتہ ہے نا. آپ نے اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ 9 حصے حسن دے اللہ نے حضرت یوسف کلے نو عطا کر دیتے تھے ایک پوری خلقت نو عطا کر 9 حصے سارے حضرت یوسف نو ایک حصہ ساری خلقت نو تے او دے وچوں بھی حضرت یوسف دا حصہ ہے جڑا ایک حصہ پوری خلقت نو ملیا ہے او دے وچوں کیونکہ آپ بھی مخلوق دے اندر شامل او دے وچوں بھی آپ نے حصہ لیا. تے ایک دن آپ چلدے جا رہے رات اندھیری آ تے پیچھے گلی دے وچ چانن کردے جاندے نے مصر دے اندر. تے مائی نے پوچھا یوسف تو آپ ایڈا سونا بنیا ہے یا تینوں کسے نے بنایا ہے؟ تو آپ بنے ہیں تینوں کسے نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا مائی میں بنان والے نو اگر تو ویکھ لیندی نا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور بنان والا کاریگر کیسا ہوگا جدی یہ تصویر عزیزان محترم اور کرنی ہے. جناب حضرت یوسف آپ نے فرمایا جدوں حضرت زلیخا نو یا زلیخا بھی ہمدا حضرت زلیخا آپ نتانے وجہ تے آپ نے فرمایا او نوکر نہیں او غلام نہیں او بردہ نہیں ہوتے حسن دا بادشاہ ہے. انہاں کہہ پھر وخا آپ
جب حضرت یوسف جان لگے نا کیا کہ صرف منہ تو تھوڑا جہا کپڑا لانا ہے پورا کپڑا نہیں لانا. حضرت یوسف ٹھیک ہے حضرت یوسف نے تھوڑا جہا کپڑا لایا نا تے عورتاں ویکھیا سیب حد اندر پھل ہے چھریاں نے چھریاں چل گئی. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. قرآن کہنا ہونا عورتوں نے ہاتھ کر لیا عزیزان محترم اور کرنیا ان حضرت یوسف دا چہرہ ویکھیا ہے ہاتھ کٹ لینے اور ان عورتاں ہاتھ کٹے یا میرے تے تیرے نبی دی انگلی دا اشارہ ہویا چن ٹوٹے آئے. نہیں پہنچے نہیں ہو یار مرضی ہے تھوڑی او جدا چہرہ ویکھ کے عورتاں ہاتھ کٹن ہن کہے کہ حسن یوسف ویکھ کے کلی زلیخا اے بھلے گئی کملی والے تیرا حسن ویکھ کے ساری دنیا. عزیزان محترم انہاں دا چہرہ ویکھ کے ہاتھ کٹے جان ادھر انگلی دا اشارہ ہوئے چن ٹوٹ جائے انگلی دا اشارہ ہوئے چن ٹوٹ جائے. میں عرض کر رہا سا حضرت جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جدو ولادت باسعادت ہوئی اگر پہلی گڑتی ملیا وہ کسی نو پیر گڑتی دے کسی نو باپ گڑتی دے کسی نو امام مسجد گڑتی دے کسی نو کوئی سید گڑتی دے. میرے نبی نے فرمایا علی آج میری زبان دے چوسے لے اے او زبان ہے کہ تینو حوض کوثر دے مزے آ جان گے. نبی پاک دی زبان چوسیا. عزیزان محترم اگے جانا چاہنا وا اگے جناب علی المرتضی شیر خدا جوان ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا بھی جوان ہو گئی نے. ہن حضرت عمر پاک نے پیغام بھیجیا اے سونے نبی بیٹی مینوں دے دیو میں نکاح دی پیشکش کرنا چاہنا وا. حضرت صدیق اکبر نے کی دیا جناب رسول عربی خاموش رہیا نہ جواب دیتا ہے میرے نبی نے نہ ہاں کی دیا. ایک دن عمر تے حضرت صدیق اکبر کٹھے ہویا حضرت علی آ رہے نے فرمایا علی ذرا ٹھہر کے گل سننا علی سانو لگدا ہے نبی تیرا انتظار کردا ہے علی آئے گا میں بیٹی دا رشتہ عطا کراں گا. سبحان اللہ جنوں لذت آ رہی ہے سبحان اللہ اللہ پر عزیزان محترم اور کرنیاں. حضرت علی پاک عرض کر دیا میں نبی دے ٹکڑیاں تے پلن والا ہاں اور میں نبی دے ٹکڑیاں تے پلن والا نبی دا ویر بھی ہاں نبی دا غلام بھی ہاں ٹکڑیاں مصطفیٰ دے پلن والا ہاں. مینوں ماں باپ چلے گیا حضور نے پالے آئے میری ہمت نہیں پیندیا میں مصطفیٰ دے کولوں کیونکہ ماں باپ جا کے رشتے منگ دیا ماں گل کر دیا باپ کردا ہے میری ماں بھی چلی گئی باپ بھی چلا گیا ہے میں کیویں جا کے حضور نال اپنے رشتے دی گل کراں. حضرت عمر تے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں جا سی کہنے حضور نال گل کر. ہن ذرا غور کرنی اے مدینہ ہے جناب علی پاک آئے نے میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہویا میرے حضور بیٹھے صحابہ بیٹھے علی پاک رو رہے نے. میرے نبی نے فرمایا علی اگے آ جا. حضرت علی اگے جدوں آئے نے میرے نبی نے فرمایا علی روندا کیوں عرض کیتی سونیا تساں دلاں دے حال جان دے ہو سبحان اللہ تساں دلاں دے حال جان دے ہو پوچھ دے میرے کولو. میرے نبی نے فرمایا علی مینوں لگدا ہے تو اپنے رشتے تے فاطمہ دے رشتے دے اندر الجھ گیا ہے تو الجھ گیا ہے. علی جبریل امین آئے نے اور نہ کیا مصطفیٰ سنیا اللہ دا سلام بھی آئی اور اللہ نے عرش تے فاطمہ الزہرا اور جناب علی المرتضی شیر خدا دا نکاح پڑھ دیتا ہے. رب فرماندا ہے محبوبہ سلام بھی ہوئی تے علی نو خالی نہ موڑ. عرش تے میں پڑھ دیتا ہے زمین تے تو پڑھ دے. اچھا گل ہو گئی. ہن اگلی گل بڑی ہی لذت والی ہے ایمان نو تازہ کرن والی ہے. جدوں حضور نے فرمایا علی ہاں ہو گئی رشتے دی ہاں بیٹی دا رشتہ تینوں دے دیتا. فرمایا علی وہ کوئی ہے کوئی انتظام ہے ہی ولیمہ بھی کرنا ہی نکاح بھی ہونا ہے حق مہر بھی ہے کوئی انتظام ہے. عرض کیجئے سونے ہاں تواڈے ٹکڑیاں تے پلیاں
ایک زرا ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، فقیر دیا بندہ کنوں لذت آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا علی زرا بیچ دیو، زرا بیچ دیو، تو اللہ دا شیرہ تینوں زرا دی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہون غور کرنی ہے ایتھے گل لذت بھی اگیا، اللہ دے شیرو تو انہوں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے جناب علی المرتضی شیر خدا آپ دی جڑی زرا سی نا، انہوں صرف اگلی سائٹ تے لویا لگیا سی، پچھلی سائٹ تے کپڑا لگیا سی۔ باقی صحابہ دی جڑی زرا ہے سن وہ اگلی سائٹ تے بھی لویا، پچھلی سائٹ تے بھی لویا، یعنی مکمل بنی جو میں جسم دے اوپر آپ سویٹر وغیرہ یا کوئی ویسٹ وغیرہ پا لینے ہیں، وہ زرا اسی طرح جسم دے اوپر کپڑے تے چڑھ جاندی ہے سی۔ لوہے دا بڑی مضبوط چادر ہوندی سی، اگے بھی پیچھے بھی، اور سر دے اوپر ایک خول ہوندا سی، ٹوپی دی طرح جڑا سر تے چڑھ جاندا سی۔ ایک جنگ جوؤں دے واسطے ہوندی سی جڑے جنگ جو جنگ دے اندر استعمال کردے ہیں سن۔ ایک جدوں حضرت علی پاک آپ نے فرمایا، حضرت علی دے کولوں حضرت علی پاک نے حضور نے فرمایا علی تیرا ایک کپڑا لگے ہویا پچھلی سائڈ تے، تو جناب علی پاک عرض کردے یا سنیا دعا تواڈی ہوندی ہے، طاقت خدا دی ہوندی ہے، اج تک میدان دے اندر کنڈ کیتی نہیں، کنڈ تے تلوار بجی نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویسے یہ تے زرا سی نہیں، یہ زرا سی، ضرورت تلوار کی نہیں ہے۔ گل کنا سناواں جڑے خوش بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو، چلو ماشاءاللہ سارے خوش ہیں۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا گھر دے اندر نے، جناب علی پاک بھی گھر دے اندر، پچھلی گل یاد رکھ لینا۔ جناب رسول عربی نے اعلان کیتا کہ میرے صحابہ جلدی آؤ، ابھی اسی وقت جنگ تے جانا۔ حضرت علی پاک نے امامہ چکیا، جتی پائی تے دوڑ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آواز دیتی کہ اے شیر خدا اپنی تلوار تے لیندے جاؤ، اپنی تلوار تے چکی جاؤ۔ گل دسن والی نہیں ہے پر میں تو دسن لگیا کس ہور نہ دسنا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی تھی جناب تلوار تے لیندے جاؤ، فرمایا حضور دا حکم آ گیا جلدی آؤ، تلوار اتھے کسے کافر کو کھو کے کام چلا لا گا۔ پہنچ گئے ہو، اگے چلیے۔ اے ذرا لے کے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر قرار اے مدینے دی منڈی اچ گیا۔ منڈی اچ جدو گیا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، بہت بڑی تجارت کرن والے آ، اللہ اکبر آپ نو ملیا، فرمایا علی کدھر اج آ گیا میں، تو تے کدی منڈی والا آیا نہیں، اج کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا عثمان غنی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دا مینوں رشتہ دے دیتا ہے۔ رشتہ کرن تو پہلے کچھ نہیں، بے کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، میرے مصطفیٰ نے پہلے بیٹی دا رشتہ دیتا ہے تے بعد پوچھے علی کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی اسا تے لنگڑا لب جائے تو 4 مربع زمین ہوئے انہوں بھی دے دینے ہیں، اگر کانا ہوئے انہوں بھی دے دینے ہیں، 50 سال تو ہوئے تے 20 سال دی بیٹی انہوں بھی دے دینے ہیں کہ اے دی زمینہ جائیدادہ او چلیا انہ لولا لنگڑا نہ ویکھیا کر، زمین نہ ویکھیا کر، بلکہ ویکھیا کر کے دے چہرے دے اوپر اس کے محمد دا رنگ کنا چڑھے ہے، نبی پاک دی غلامی دا رنگ کنا چڑھے ہے، انہوں دے کچھ بھی نہیں ہے، نبی پاک دی غلامی دا سلئی اللہ رنگ لا دے۔ عزیزان محترم حضرت علی پاک نے کیا میں زرا بیچنا چلنا وا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے درمیان ریٹ تے ہویا، جدو ریٹ تے ہویا مک گئی 480 درہم دی، جدو 480 درہم دی ایک تے ہو گیا، زرا آپ نے لے لیا، جناب علی پاک نو 480 درہم دے دیتے ہیں۔ جناب علی پاک جدو چلن لگ گیا بڑی خوبصورت گلا، حضرت عثمان غنی نے کہا علی رک جا، اپنی زراوی لیندہ جا، اپنی زراوی لیندہ جا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی پاک فرمون دیا او عثمان غنی میں 480 درہم دے اندر میرا تیرا سودا ہو گیا، میں واپس نہیں لینی، کیا اے علی تو سانو شادی تے بلانا ہے؟ تے جدو دوست ہوں دیا دوستوں نو تحفے دن دیا، علی میں اتھے آ کے تحفہ جڑا دینا ہے ایتھوں ہی لیندہ جا۔ اے
ہن تیاری ہو گئی آ اے برات جدو چلی آ عزیزان محترم حضرت علی پاک دی برات چلی آ اے غور کرنی آ اے برات اے لٹی والی نہیں آ اے جمالو والی نہیں آ جدو علی پاک دی برات چلی آ اے ہن عمر پاک نال نے صدیق نال نے بلال نال نے حضرت عثمان غنی نال نے اے بچی والوں بھی آ بچے والوں بھی آ علی والوں بھی آ نبی والوں بھی آ علی والوں بھی آ فاطمہ والوں بھی آ اے برات کسے میرج حال دے اندر نہیں گئی آ اے برات مسجد نبوی دے اندر آئی آ مسجد نبوی دے اندر حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا وے حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا رخصتی حضرت فاطمہ تزارہ دی مصطفیٰ دے کروں ہوئی آ حضرت جناب رسول عربی دے کروں ہوئی آ اے علی دا گھر حضرت فاطمہ تزارہ دا جڑا گھر اے تے مسجد دی دیواری کوئی آ اے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر آپ دے کل پوچھا گیا کہ اے علم اے شان اے مقام آپ نے فرمایا لوگو مصطفیٰ کریم نو آخری غسل میں علی نے دیتا حضور دی پلکوں دے اوپر ایک قطرہ پانی دا ٹھہریا ہوا میں علی نے او اپنی زبان دے نال چوس لیا اللہ نے دنیا دا تے آسمان دا جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے اللہ نے ہر چیز دا منو علم عطا فرمایا اور جس نبی دا ایک قطرہ علی دے منہ دے اندر آئے تے علی باب بن جائے علم دا تے اس مصطفیٰ دی عظمت تے مقام کی ہوئے گا جس مصطفیٰ نو اللہ نے یاسین دا تاج پوا کے مزمل دی کالی کملی دے کے مدثر دی پاک چادر دے کے وما ینتق عن الہوا دی زبان دے کے یاسین دا صحرا دے کے علم نشرہ دا سینہ دے کے والضحیٰ دا مکھڑا دے کے واللیل دیاں زلفہ دے کے اللہ نے محبوب نو وما ینتق عن الہوا دی زبان دے کے اللہ نے دنیا تے بھیجیا فرمایا محبوبہ اجدہ بڑا چھڑے آئے جڑا تینوں دیکھے گا میں رب نو اور جڑا تیرے قدمہ دے اندر آ جائے گا کل کرا گل بڑی محبت والی حضرت حبیب یمنی دا ذکر سنتے رہتے ہو بڑا سنتے ہو نا ایک جدو حضرت عمر پاک نے پڑھیا نا کلمہ حضرت عمر پاک نے کفار دی کمر ٹوٹ گئی کفر دی کمر ٹوٹ گئی تے کفر تھر تھران لگ گیا اے ابو جاہل نے حبیب یمنی نو خط لکھیا بھئی جلدی آ تو حکیم بھی ہے تو طبیب بھی ہے تو ڈاکٹر بھی ہے تو بڑا علم رکھن والا بھی ہے جلدی آ ورنہ ہون ساڑی سرداری جاندی آ کون حضرت حبیب یمنی کہ میں تسی واقعہ سنتے رہتے ہو واقعہ انجیا پر میرا انداز اپنا انداز میرا اپنا گفتگو میری اپنی حبیب یمنی آئے ابو جہل مکہ تو باہر کھڑا ہے تے جو ہی حبیب یمنی آ کے ملیا نا بیلی ایسن دوست ایسن تے حبیب یمنی دے کنہ دے اندر ابو جہل نے روح دے انہیں کہا ایتی کرن لگے ہیں وہ کہندہ ہے کان بند کر لائے باقی گال چل کے چار دیواری اس کرن کان بند کر چار دیواری کی گل کران گے جدو آگے نا اندر انہیں کہا یار کوئی حل کر میری تا بتوں دی فیکٹری بھی آ مشینہ منی ہے بت بنان والیاں تے اے جڑا میرا بتیجہ ہے 40 سال ساڑھے اندر رہا ہے تے ہن 40 سال بعد کہندا ہے میں نبی بھی ہاں اللہ دا یار بھی ہاں میرے نال رب گلاں کردا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوندی ہے اور مرن تو بعد پھر زندگی ملنی ہے اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تے قیامت دا دن آنا سبحان اللہ کیا ٹھیک ہے اپاں گل بات کر لینے ہن میں تقریر مکان لگیا میں اختتام ول جا رہا ہوں کیونکہ کل بھی میں تقریر کرنی ہے تے 3-4 دن تو لگاتار اس کے اوپر بھی ایسا بجنس تقریر ایک کر دیا ہے میں ہن گل مکان والا تو انہوں دسنا کہ علی پاک نے آپ کا ایک قطرہ چوسیا تے اتنا علم تے پھر مصطفیٰ دے جسم دے اندر کتنا کمال ہوئے گا یہ دروازے دا اے عالم ہے تے پھر شہر دا عالم کی ہوئے گا ایک چیز اسی ذہن دے اندر رکھیں اور کرو تاکہ میلاد مکمل ہوئے جناب علی المرتضی شیر خدا جناب رسول عربی صلی اپنے ابو جاہل اپنے جناب حبیب یمنی اے ہن دونے کٹھے آ کہندا کہ جناب میرا بھتیجا انہیں گلاں کیتیاں نے تے ہن دس کی کرنے کیا تو حکیمہ یار او دا کوئی علاج کر کوئی حل کر کیا ٹھیک ہے میں حکیمہ کوئی دوائی دیاں گا نبض پھڑاں گا ہاتھ چیک کراں گا انہوں کوئی مسئلہ ہویا مرض ہوئی نعوذ باللہ من ذالک تے میں دوائی دے دیاں ابو جہل کہندا ہاتھ نہیں پھڑنا ہاتھ دے نال ہاتھ نہیں لاؤنا
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਦੁੱਲਾਹ ਫੌਕ ਐਦੀਹਿਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਬੁਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ कोड़े टुट गया इतना मारिया है कि जुबान के ऊपर मेखा ठोक दित्तियां ने कोले रखिया लेकिन बिलाल कहता है जान चली जाए पर मुहम्मद दा दित्ता ईमान ना जाए। वो कहता है आखे चख भी नहीं पानी अख में चख भी कहता फिर अख भी नहीं पाਉਂਦਾ मैं अख भी नहीं ले आਉਂਦਾ क्या बुलाओ क्या करेगा की कहता मैं कोल बैठ के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ये हुजूर तो 1000 साल बाद आए इमाम कस्तलानी कौन हजरत इमाम कस्तलानी 1000 साल हुजूर तो बाद आए ने आप फरमाते ने हदीस पाक है कि एक बंदा हुजूर दी बारगाह दे अंदर आया आके अर्ज करता है सुनिया मैं बेटी दी शादी करना चाहना ते मैनू कोई तोहफा दियो मैनू कोई तोहफा दियो हुजूर ने फरमाया खजूर दी टहनी लेके आ ते एक शीशी लेके आ हुजूर ने अपना पसीना मुबारक पूज के ना उस लकड़ी दे नाल उस शीशी के अंदर पा दिता फरमाया जा ये मेरे वालों तोहफा है अपनी बेटी नू लगा देना हुण तुसी मैं तुहाडी समझ वेखनी आ तुसी कित्थे बैठे हो हजरत जनाबे रसूल अरबी दा पसीना ले गए जाके अपनी बेटी नू भी लगा दिता दुल्हन बना के ते जदों दुल्हा आया ओनू भी लगा दिता दोनों नू हुजूर दा पसीना लगा दिता जदों दोनों नू लग्या ना पसीना ते हुजूर दी जिहड़ी खुशबू आ ना खुशबू लड़की दे विचों भी ते लड़के दे विचों भी लोगों ने क्या कि एक घर मुअत्तर है एक खुशबू वाला घर है जिहड़ी औलाद पैदा हुई ओदे विचों भी हुजूर दे पसीने दी खुशबू फिर औलाद पैदा हुई ओदी औलाद हजरत इमाम कस्तलानी फरमाउंदे ने कि 1000 साल उन्हां दी औलाद नू मैं मिलिया 1000 साल तो बाद भी उन्हां दी औलाद नस्ल दर नस्ल हुजूर दे पसीने दी 1000 साल बाद भी खुशबू क्या खुशबू नहीं लेनी जो खुशबू ले ली तो फिर तू भी मस्त हो जाएगा चला जाएगा कि क्या दम करांगा क्या अगे एक जरा है ना अबू ज़ैबा बंदी ना बंदा वो आके दम करन लग गया हुजूर ने पढ़िया नहमदुहु व नसल्ली अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जदों हुजूर ने पढ़िया ना ते ओ चुप करके बैठा ते कहंदे सुनिया जरा फिर पढ़ना ना ओ जो दम करन वाला है वो कहंदे जरा फिर पढ़ना ना हुजूर ने दोबारा पढ़िया ते जदों दोबारा पढ़िया कहंदा सुनिया फिर पढ़ना ना हुजूर ने जदों तीजी बारी पढ़िया ना ते ओ कदमां च डिग गया कहंदा सुनिया कलमा भी पढ़ा सीने भी ला अच्छा ये खुशबू ते हुजूर दा हुस्न की है हुजूर दा हुस्न जिहड़ा अल्लाह ने अता फरमाया मक्कातुल मुकरमा खत्म शरीफ दा समान लियो मैं तुहाडे आउंदे तक मुका देंगा लियो मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकरमा दे अंदर जदों ऐलान फरमाया ना तो एक माई आ जिहड़ी बिल्कुल ज़ईफा बुढ़ी आ ये मक्के दे अंदर रहन वाली आ ते ये कहंदी आ दिल दे अंदर ख्याल करदी आ बई सुनिया इत्थे जादूगर आ गया है ते मैं अपने पेकियां ते चली जावां किधरे मैं उन्होंने वेख लिया ते मेरा दीन ही ना बदल जाए हुणे तुसीं गौर करनी है मैं खत्म अपने समान तो पहले गल मुका देनी आ ये माई अपने
گڑی چکی تے جا کے بیٹھ گئی چوک دے اندر جیڑا بھی لگے جہلیت دا دور ایسی وہ جیڑا بھی لنگے نا کہے بیٹا میں نو گٹھڑی چکا دیو وہ گور کے لنگ جائے کوئی ادھروں کے ادھروں یہ چل دیاں نہ بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم گلی دے وچوں گزرے تو حضور گزرے ہیں مائی کہندی ہے سونیا وے سونے نینا والے وے سونے ذرا میں نو گٹھڑی تے چکا دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے میرے آقا امام الانبیاء نے گٹھڑی چکی اپنے ہاتھ اندر ایویں چک لیا اللہ اکبر او مائی عرض کر دیا سونے وے سونے نینا والے میں نو گٹھڑی دے میں چلی جاواں گی میرے نبی نے فرمایا اما جتے نال میں چلنا وا میں ادھ وچ نہیں چھوڑدا توڑ پجا کے آنا وا توڑ چھڑے آنا وا آپ چلتے جا رہے نے فرمایا اے اما مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں وجہ کی بنیاں اے مائی عرض کر دیا سونیا میں سنیا تے بڑا جادوگر آ گیا ہے وہ ایڈا سونا ہے وہ تے گلاں وچ پتھراں نو کلمے پڑھا دیندا ہے وہ تے چینی نالوں بھی شکر نالوں بھی میٹھا بول گئے اے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا خوب نقشہ کھچیا آپ نے فرمایا ککھ نہیں مزا اوہ مشری اندر تے اسا کھنڈا بھی چکھ ٹھیاں پر کملی والیا ان ساریاں چیزاں نالو گلاں تیریاں مٹھیاں گلاں وچ پتھراں نو کلمے پڑھا دیندا ہے میں سب کچھ چھوڑ کے چلیاں اس واسطے چلیاں کتنے میرے سامنے آ گیا میں کلمہ نہ پڑھ لواں اے میں چلدی گئی میرے آقا دے نال میٹھیاں گلاں کردی جاندی میرے آقا کے چلدے جا رہے اے عورت کہندی ہے سونیا میرا گھر آ گیا ہے میرے نبی نے گٹھڑی رکھی آپ واپس جان لگے جدوں حضور واپس جان لگے مائی کہندی وے سونیا آپ بھی بڑا سونا ہے کسے چنگی ماں دا پتر ہے کسے چنگے باپ دا خورا کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے وے او دے کول بچ کے رہی جڑا ایڈا سونا آیا او دے کول بچ کے رہی کتنے تیری نظر نہ پہ جائے اللہ اکبر عزیزہ نے محترم اور کرنی اے مائی نے جدو گل کیتی میرے نبی چپ کر کے جان لگیا کہندی وے سونے اگر تینوں ملنا ہوئے میں کتھے ملا میرے نبی نے فرمایا اما اگر ملنا ہوئی میں مکے ہوناوا عرض کرتی ہے سونیا میں نو تے پتا نہیں تیرے نام دا تیرا قبیلے دا نہیں پتا ہے میں نو نہیں پتا تسا کون ہو آپ نے فرمایا اما جدے کول ڈر کے مکہ چھوڑے آئیے او میں ہی محمد جدے کول ڈر کے مکہ چھوڑ کے آئیاں او میں ہی محمد گٹھڑی اماں نے چکیا چک میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا وے سونیا اگر تو اوے پھر کلمہ پڑھائی چل مکے واپس لئی نعرہ رسالت محمد مصطفیٰ اور پھر سارے مل کے پڑھو صدا و صدا گونج پہ جائے ختم دا سمان آ رہے ہیں صدا و صدا جب یا رسول اللہ سنیا دوارا تیرا صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتھے ہندائے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گونج پہ جائے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ کتھے گزارا یا رسول اللہ کتھے ہندائے گزارا یا رسول اللہ آخر اندر پھر آیات مبارکہ علی پاک
دے ذکر دی پڑھی ایسی جو سامان آ گیا میں انشاءاللہ نعرہ مار دیاں گا نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا ہاتھ جھنڈے پڑھا کے لہرا کے زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ نگر نگر گلی گلی من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا علی علی کہہ دو من کنت مولا زبان کے ساتھ دل بولا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی والے بیٹھے ہو علی علی ہو جائے نبی نبی ہو جائے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور لوگوں سنو ہمارے پاس مغفرت کی سند ہے لوگوں سنو ہمارے پاس مغفرت کی سند ہے ہم ہیں علی کے اور ہمارا مرضی ہے توڑی ہمارا ہم ہیں علی کے ہمارا ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جن کے آنے سے روشن جہاں ہم غریبوں کے آقا حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بھی حد درود ہم فقیروں کی سلوات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ وہ ہمارے سلام شمع بز میں ہدایت ہو جس کو پاکے حلیم مغنی ہو گئی وہ جس کو پاکے قسمت پہلا الہی
زلف رسول یہ سلام آج زنا کا سب دوست تشریف رکھو، ختم شریف ہوگا، ختم شریف کے بعد لنگر شریف، سارے دوست جتنے بھی مہمان آئے لنگر شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا المذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم ير إلى الطير فوقهم صافات يقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في طف ونفور. أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله ربنا ورب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سيد العرب والعجم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سارے بھی دعا پڑھو دل دیاں گہرائیاں نال جو آج دی مقدس مجلس ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دے صدقے دے نال اس گھر نوں اسی طرح آباد و شاد فرماوے اللہ تعالی اس میلاد پاک دا صدقہ
صدقہ حافظ صاحب دی عمر دراز فرماوے، انہاں دے بہن بھائیوں تے اللہ تعالی رحمتہ فرماوے۔ جن جن حضرات نے اس کار خیر دے اندر جس طرح بھی حصہ لیا ہے، نعت خانہ دی خدمت دے اندر، علماء دی خدمت دے اندر، اللہ تعالیٰ انہاں دے نیک دلی مقاصد پورے فرماوے۔ اللہ کریم انہاں نو کسی دا محتاج نہ فرماوے، اپنے خزانے جو عطا فرماوے۔ دعا کرو سارے آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا الہ العالمین، یا مالک و مولا، اے بے نیاز، اپنی شان دی شان دے صدقے اپنے پیارے محبوب سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے سرکار دے تمام آباء و اجداد سید الانبیاء حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء مرسلین دی بارگاہ عالیہ دے اندر یا اللہ جو قرآن شریف دی تلاوت کیتی گئی ہے، جو لنگر پکایا گیا یا اللہ، یہ تحفہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے کے جد الانبیاء تک تمام انبیاء مرسلین تک انہاں دی بارگاہ دے وچ تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرنے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین قبول و منظور فرما کہ تحفہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ سید الانبیاء حضور دی امی ابو، حضور دے آباء و اجداد، حضور دی آل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ثلاثہ چشتیہ، ویسیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سروردیہ، نشائیہ، جتنے بھی ثلاثان ہیں یا اللہ، خصوص بالخصوص سیدنا حضور غوث الورا جناب مولا کائنات دے ہتھوں یا رسول اللہ تواڈے ہتھوں سرکار جتنی آل انہاں دی بارگاہ دے وچ یا اللہ پیش کرنے مالک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ شہداء کربلا دی بارگاہ دے وچ پیش کرنے یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا رسول اللہ میرے آقا و مولا و ملجا تواڈے ہتھوں اور حضور دی آل یا رسول اللہ تواڈی آل دے ہتھوں مولا کائنات دے ہتھوں یا اللہ حضور غوث الورا دے ہتھوں جناب پینتن پاک دے ہتھوں کر کے یا اللہ اس گھر دے جتنے افراد فوت ہو چکے نے انہاں دی روحاں نوں بخشنے یا اللہ خصوص بالخصوص نبی مکرم شفیع معظم آقا محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ دے نال میں اپنے بچے عبدالغفار دے روح نوں بخشنا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عبدالغفار دے روح نوں بخشنا یا اللہ اس مجلس پاک دا ثواب قبول و منظور فرما۔ یا اللہ او دے درجات بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے تمنا لائے کے آئے نے دعا دل دے اندر تمام دی حاضری نوں قبول فرما۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد ولكل صامت منك علم باطن محيط أسألك بمواعيدك الصادقة وأيادك الفضيلة ورحمتك الواسعة وسلطانك وملكك الدائم يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين صل على محمد وآله وارزقني من فضلك وآتني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ سارے دوست اتھے لین بنا لو، کوئی بھی دوست